السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں وہ اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر کے، بخش کے، مغفرت کر کے اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہت سارے مواقع عطا کیے تاکہ ان مواقعوں میں وہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اللہ رب العالمین کے جنتوں کے مستحق بن جائیں۔ حالانکہ ایک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایک عظیم الشان ذات ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندہ ناچیز کو مغفرت کر کے، گناہوں سے بخشوا کر اپنی جنتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ کیا انسان اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کو کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی چاہت میں اپنے چاہت کو وہ ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ ہم جہاں موجود ہیں، ہم اس جگہ کا نقشہ بنائیں تو اس جگہ کے نقشے میں ہم ایک نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس پورے علاقے کا نقشہ بنائیں تو اس علاقے کے نقشے میں یہ جو جگہ ہے وہ ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پورے علاقے کا، پورے شہر کا نقشہ بناتے چلے جائیں تو اگر ہم پورے ملک کا بھی نقشہ بنا لیں تو ہمارا یہ علاقہ، یہ شہر ایک نقطے کی مانند ہوگا۔ اسی طرح اگر پوری دنیا کا نقشہ بنائیں تو ہمارا اتنا سا ملک رہ جاتا ہے۔ اور یہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے کروڑوں نظام بنائے ہیں، وہ نظام چل رہے ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے ہی نظام بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اللہ رب العالمین کی جو ذات جس عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے اس کائنات کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک صحرا ہو، ریگستان ہو، جس کی لمبائی اور چوڑائی کا ہمیں اندازہ نہ ہو، اس صحرا میں، اس ریگستان میں ایک انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہو، اس پورے ریگستان میں، اس پورے صحرا میں جو اس انگوٹھی کی حیثیت ہوگی، وہی حیثیت پورے کائنات کی اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں کہاں ہوں؟ انسان کہاں ہے؟ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس انسان کو، اس بندہ ناچیز کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کے لیے مغفرت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو وہ معاف کر کے اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانیاں چاہتا ہے تو کیا میں خود بذات اپنے لیے آسانی چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟
میں اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ وہ رب العالمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ وہ دعا ہے نا کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں، اور ہمارے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کریں۔ تو کیا میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اس بات کا میں نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ میرے جو معاملات ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جتنے میرے معاملات ہیں، کیا میں ان کے ساتھ معافی والا معاملہ کرتا ہوں؟ کیا میں وہی چاہت رکھتا ہوں ان کے ساتھ جو میں اللہ رب العالمین سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میری غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، اب سیاہکاری کرنے کے بعد، کیا میں اللہ رب العالمین سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ رب مجھے معاف کرے گا؟ کیا میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ میری ذات کو نقصان پہنچا کسی کی وجہ سے، کیا میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہمیں ان معاملات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی چاہت کو رب کے چاہت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میں رب کا بن جاؤں گا، میں رب کا بندہ بن جاؤں گا، میں رب کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کروں گا، رب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، میں صبح و شام اس بات کی فکر میں رہوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں رب کا ہونے کی کوشش کروں گا، تو رب میرا دل نرم رکھ لے گا، میرا دل نرم ہو جائے گا اور میں لوگوں کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔